میرے ساتھ خواجہ حماد صاحب ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. تو اس سے زیادہ اتھینٹک ڈیٹا ہم نہیں دے سکتے. یہاں 7 ایئرپورٹ ہے. وہ خواتین جو عمرے کے لیے جنہوں نے جانا تھا اس انڈر کور میں, یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, دھندے کا انڈر کور ہے. یعنی کہ سارا پروسیس عمرے کا اپروو ہو رہا ہے, لیکن پیچھے جو بات چیت چل رہی ہے دیٹ از فار پروسٹیٹیوشن, طوائف گیری, اور یہ ڈیٹا FIA دے گا. خواجہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اس بڑے ہی سینسیٹیو موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے ہم فیس کر رہے تھے کہ دبئی کے ویزا جاج جو ہیں, وزٹ ویزاز خاص طور پہ, وہ بند کر دیے ہیں, نہیں مل رہے. اور کچھ مخصوص ڈسٹرکٹس ہیں, 25 ڈسٹرکٹس پاکستان کے, جن کو بالکل ہی ویزا نہیں مل رہا کسی بھی قسم کا. تو یہ جو انفارچونیٹ یا گندا بزنس ہے, دھندا ہے, یہ اس والے علاقے میں زیادہ تھا. ساؤتھ میں, جنوبی پنجاب نہیں میں, جی, اور پاکستان پورے پاکستان میں یہ جاتے تھے دبئی. دبئی سے لڑکیاں پاکستان سے دبئی جاتی تھیں, سپلائی ہوتی تھیں جی فار جی پروسٹیٹیوشن. فار پروسٹیٹیوشن. یعنی اٹ واز آل گوئنگ آن. پروسٹیٹیوشن کے علاوہ سر یہ وہ ہم کہتے ہیں وہ جو کلچرل طوائفے یا طائفے جسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے جان بوجھ کے لفظ غلط بولا. صحیح. یہ ثقافتی طائفوں کے آڑ میں یہ جو سلسلہ جزا ڈانس کے لیے, ایسے فنکشنز کے لیے خواتین جاتی تھیں, جایا کرتی تھیں ریگولر. اردو میں مجرا کہیں گے جی, ڈانسز کے لیے. میں اگین کوئی اچھے الفاظ یوز کرنا چاہوں گا. صحیح. یہ ثقافتی طائفے جایا کرتے تھے. چونکہ ویزاز بند ہو گئے, اب بھوکوں مرنے لگے ہیں وہ, اور یہ والا جو بزنس کرتے ہیں, یہ جو غلیظ دھندے میں ملوث ہوتے ہیں, اب انہوں نے عمرہ کے ویزا کے چکر میں جانا شروع کر دیا. صحیح. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہم پورے 1 سال سے ہم نے بہت محنت کی, FIA نے بہت محنت کی, دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہی. ہم نے فقیروں کے اوپر پرچے بھی دیے, فقیروں والے سکیمز جو ہے یہاں سے ملتان سے, میں یہ تو نہیں کہتا 100%, لیکن 95% تک ہم نے بھکاری بھیجنا بند ہو گئے. خالد انیس صاحب, یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں, خالد انیس صاحب نے ڈائریکٹر FIA ساؤتھ میں, ملتان میں اتنا زیادہ کام کیا ہے ہیومن ٹریفکنگ کو سٹاپ کرنے میں اور منی لانڈرنگ کو سٹاپ کرنے میں, اور یہ جو اس قسم کے جو اس پہ پورا لا پاس کرایا, جو فقیر جاتے تھے وہاں بےزتی ہوتی تھی پاکستان کی. تو جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, انہیں کریڈٹ جاتا ہے 100% کہ انہوں نے اس چیز کو سٹاپ کرایا. لیکن اب یہ دوسرا یہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مجھے دسمبر میں ایڈیشنل چارج مل گیا ہے امیگریشن کا بھی. اچھا. تو میں خود بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. تو ہمارا ایک ریسنٹلی FIA ہیڈ کوارٹر نے پروگرام لانچ کیا ہے ایک, جس کو رسک انالیسس یونٹ کہتے ہیں. اس میں ہم نئے ٹرینڈز جو چل رہے ہیں, ڈیسٹینیشن بدل کے, جیسے آپ کو پتا ہے کسی کے انفارچونیٹ حادثات ہوئے ہیں, تو یہ ہر چیز اب ہم سسٹمیٹیکلی وہاں پہ مانیٹر ہو رہی ہے. صحیح. تو جتنے بھی کوئی نئے ٹرینڈز آتے ہیں, نئی چیزیں آتی ہیں, یہ ہم کنوے کر رہے ہیں, اور وہ ہیڈ کوارٹر ہمیں کنوے کر رہا ہے کہ کوئی انلیگل روٹس میں جا رہا ہے یا کوئی نیا ٹرینڈ بن رہا ہے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ بڑا انفارچونیٹ دیکھنے میں آیا. آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک بغیر محرم کے عمرہ کرنے کی, حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ پابندی نرم ہوئی. اس کی آڑ میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خاتون جو کہ بڑی ویل آف, یا ایک فیملی جو بڑی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہوتی ہے بظاہر, ان کے ساتھ ایک میڈ جا رہی ہوتی ہے. اب میڈ کی عمر ہوتی ہے جی 19 سے لے کے 22 سے 25 سال تک. پہلا پاسپورٹ ہے اس کا. جی آپ کہاں سے ہیں؟ انٹرویو کیا, پتا چلا یہ تو جی نواب شاہ سے ہے, یہ تو سکھر سے ہے, یہ تو سانگڑ سے ہے, یا یہ رحیم یار خان سے ہے, مطلب بیکورڈ ایریا سے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ یہ لاہور سے ہیں فیملی. یہ کیسے ہوا؟ یہ گروہ ہے پورا. جی گرو نہیں ہے, یہ گرو نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں اگین لفظ غلط استعمال نہیں کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ان کو مینیج کرتے تھے, آپ اردو میں بڑا مشہور لفظ ہوتا ہے, وہ میں استعمال نہیں کروں گا, وہ والی خواتین, انہوں نے سارے انہوں پتا ہے وہ لفظ, ٹھیک ہے سب کو پتا ہے, لیکن اگین میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکالوں گا. وہ خواتین بڑا نقاب لے کے, نقاب کر کے, عبایا ڈال کے, وہ جی ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور خاتون جا رہی ہوں گی. میں نے کہا اس کا رشتہ کیا آپ سے؟ ہم نے بچی کو بٹھا کے ایک کو کیا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے جب بچی کو تھوڑا سا
سینسیٹائز کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور ہم نے اس کے اوپر FIR دے دی. نام اس لیے نہیں ڈسکلوز کرتے کیونکہ اس میں پروٹیکشن آف. لیکن اچھا چلیں یہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے ان روٹ ٹو دبئی اور یہاں سعودی کہیں عرب نہیں جاتے سر. میں یہی تو سب سے بڑا, میں بحثیت مسلمان بڑا کمزور سا مسلمان ہوں, لیکن میرا تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں قرب قیامت کی نشانی ہے, یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب بھی ہو رہی ہے, پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. جی سر. یہ دیکھیں اتنا کلوز ڈیٹا, یہ ہوشربا انکشافات ہیں اور یہ FIA دے رہا ہے ڈیٹا آپ کو کہ اس قسم کی پروسٹیٹیوشن جو ہے اٹ از ہیپننگ نیئر ان رمضان کعبہ کے قریب. مطلب یہاں سے خواتین عمرے کی آڑ میں سے, اچھا اب اس سے چلیں بدنامی تو جو ہوگی سو ہوگی, تو یہ تو پھر ہم آپ بھی دبئی سے گئے, ہم عمرے سے بھی جائیں گے سر. یہ موسٹ پروبیبلی جائیں گے, لیکن الحمدللہ میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب سے اوپر میں نے ڈائریکٹر صاحب نے اس پہ برین اسٹارمنگ کی. ہمارے ہیڈ کوارٹر میں جیسے میں نے رسک انالیسس یونٹ کا ذکر کیا, ہمارے ڈائریکٹر امیگریشن ایڈیشنل DG امیگریشن, ان کے نالج میں ہم یہ چیزیں لائے ہیں. اور ہم تو پروفائلنگ وہ جو پہلے ہم کر رہے تھے نا کہ تھوڑا سا نرمی والا آنسر تھا کوئی کہ عمرے کے لیے, اب ہم نے بالکل تہیہ کر لیا کہ پاکستان کا, اسلام کا اور دین کا خانہ خراب نہیں ہونے دینا. ہم نہیں جانے دے رہے اب ایسے لوگوں کو. ہم تو آف لوڈ بھی کر رہے ہیں, اور میں نے آج جیسے بتایا لاسٹ ویک ہم نے ایک FIR بھی دی ہے اس کیس کی. جی بالکل دی ہے. وہ اگین نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, پروٹیکشن ہے اس میں. اچھا آئی ونڈر کہ ابھی سعودی عرب میں وہ نیون سٹی بن رہا ہے, اور اس کے بعد یہ سننے میں تھا, آئی ہیونٹ بین انٹو سعودی عرب, اللہ مجھے بلائے, لیکن کہ وہاں پبز, شراب خانے اور یہ اب ایک ٹرینڈ جو ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے, جو اسرائیل کولونائزیشن ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سپورٹ سسٹم میں پاکستان سے یہاں لڑکیاں سپلائی ہوں گی, وہ بھی سعودی عرب, تو پھر پاک سرزمین جو ہمارا ایک وہ تقدس ہے, ایک ہم پاک سرزمین پاکستان کہتے ہیں, اور مقدس جگہ کا جو ایک تقدس کی پامالی ہے وہ کہاں سٹینڈ آؤٹ سر. وہ بڑا مشہور ایک جملہ ہوا کرتا ہے کہ حالات خود بتائیں گے کہ قیامت کیوں ضروری ہے. تو یہ تو میرے نزدیک تو وہی والی چیز ہے. ٹھیک ہے, میں اگین وہی لفظ اپنے. اچھا ابھی آپ نے کہا یہ میڈز کے تھرو جاتی ہیں, مطلب میڈز بن کے جاتی ہیں, تو ہاؤ دی آپریٹ کے لاہور سے الگ, اور پھر یہ خواتین کو الگ, اور یہ ان کے پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے, یہ پورا ایک پیچھے پیسے کی سپلائی لائن ہے کوئی؟ جی سر, پیسہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہے. پیسہ انوالو بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں آنے جانے کا خرچہ ملا کے 2-2.5 لاکھ روپے ہوتا ہے, اور اگر اس میں سے ہم اسٹے کو مائنس کر دیں, اسٹے تو نیچرلی پھر وہ نہیں ہوگا, وہ تو استعمال کے لیے ہی جائیں گی. تو یہ اتنے کے پیسے کماتی ہیں کہ وہ فقیروں والا تو قصہ بہت پیچھے رہ جائے گا. یعنی کہ بیگری نہیں, وہی ہیومن ٹریفکنگ ہے. دس از ٹریفکنگ ان پرسن, دس از سیکس ٹریفکنگ. جی, ہمارا جو قانون ہے 2018 کا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس کے اوپر ایک دفعہ, کہ 2 لاز آئے تھے 2018 میں. ایک ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 اور ایک تھا پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018. تو یہ ٹریفکنگ ان پرسن میں 3 چیزیں تھیں. ایک تھی بانڈیڈ لیبر, ایک تھی کمرشل سیکس, اور تیسری تھی بیگری کا. ابھی پارلیمنٹ سے ریسنٹلی جیسے آپ نے بتایا خالد عنیس صاحب نے, ہم نے بڑی ایفرٹ کی اس کے اوپر, تو وہ پاس ہو گیا کہ بیگری کا بھی لفظ اس میں ٹریفکنگ ان پرسن میں آ گیا. تو یہ ٹریفکنگ ان پرسن کی سب سے بری گھنونی سال, اور ہمارے جو تقدس والے شہر ہیں ان کے اندر جا کے یہ کاروائی ہوگی. اب آپ دیکھیں پاکستان کی کیا عزت رہ جائے گی when this will happen, اور اس طرح کہ عمرے کے ویزے بھی خواتین کو نہیں ملیں گے. اب کوئی خاتون ہے وہ جاتی ہے عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے, حج کرنے جانا چاہتی ہے, انہیں پتہ لگے گا پاکستان سے, اور یہ ہوگا کہ یہ تو یہاں آ کے دھندا کرتی ہیں, اور پھر کیا امیج رہے گا پاکستان کا. اور مجھے افسوس زیادہ سن کے یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی سعودی عرب کے روٹ سے دبئی نہیں جانا, انہوں نے سعودی عرب میں رہ کے گند پھیلانا ہے. دس از ویری پینفل ان ہولی منتھ آف رمضان جو آپ سن رہے ہیں. اور میں اس میں صرف ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, جو تو ہوتا رہا ہے. میں آپ کو انشور کر رہا ہوں جب تک خالد عنیس صاحب یہاں پہ ڈائریکٹر ہوں, میں ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن ہوں, میں تو کسی ایسے جو غلط کردار عورت کو میں تو نہیں چڑھنے دوں گا. میں تو فلائٹ پہ نہیں چڑھنے دوں گا, میں اتاروں گا, بھلے وہ ریٹین کریں جدھر مرضی جائیں. ہم ایسے اپنے ملک کا نام بدنام نہیں ہونے دیں گے, اپنے مذہب کا نام بدنام نہیں ہونے دیں گے. تو ڈائریکٹر FIA صاحب خالد عنیس صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ خواجہ حماد صاحب ڈٹے ہوئے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر. وہ کہتے ہیں اب ملتان ایئرپورٹ یا کہیں سے بھی اب ہم کسی ایسے دھندے کو سعودی عرب میں نہیں چلنے دیں گے.
یہ اس قدر ہولناکی ہے جو آپ کو بتائی ہے, اینڈ اف سچ تھنگس کنٹینیوز تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے بڑی شرم کا مقام ہے, اور جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کے لیے ملتان ایئرپورٹ تو بین ہو چکا ہے, اور باقی جگہ بھی جہاں ایف آئی اے آپریٹ ہو رہی ہے نہیں بالکل پوری ایف آئی اے اس پہ جان لڑائے گی, سو دے ول اسٹاپ اٹ. لیکن فار دی سیک آف پاکستان یہ کیا ہو رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے, اور کس طرح ایف آئی اے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا میں سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کا یہیں لے لیتا ہوں, یہ جو لانچر ڈوبتی ہیں, میں نے اس پہ بڑی ویڈیوز بھی بنائی ہیں, یہ آج بھی ایجنٹس آپریٹ ہوتے ہیں, وہ ابھی ہتھوڑے مار مار کے سمندر میں پھینکا, بڑا مشہور واقعہ ہے. تو ساؤتھ پنجاب سے اتنے لوگ آپریٹ ہوتے ہیں, اور ایون دیکھا گیا ہے کشمیر سے اتنا لوگ بندے چلے جاتے ہیں, یہ گجرانوالا, سرگودا, یہ ساری ڈویژن, یہ رک کیوں نہیں رہا؟ سر اس میں آپ کو بتاؤں دو طرح کے فیکٹرز ہیں, ایک ہے پش فیکٹرز اور ایک ہے پل فیکٹر. پش فیکٹرز میں ہمارے یہاں پہ جو معاشی حالات ہیں وہ ہیں, پل فیکٹرز میں بہت سی چیزیں ہیں. میں انفارچونیٹلی کہوں گا, میں تو بڑا ہی پازیٹیو لیتا ہوں ہمیشہ سوشل میڈیا کو, لیکن سوشل میڈیا پر اگر آپ ایسے شادیوں کو دکھائیں جس میں ہیلی کاپٹر کے اوپر وہ فرق پڑا ہے نا, فرق پڑا ہے نا. اگر یہ جو اب میں پھر نام لے جاؤں گا پھر وہ غصہ ہو جائے گا, سارا نہیں پتا ہے. لیکن یہ جو بھٹی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی شادی کی, اتنے پیسے اڑائے اور چیزیں کی, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ یو مینیپولیٹ. آپ تو ہیمولوجی کہہ کے دبئی نکل جاتے ہیں, لیکن آپ بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں یہاں لوگوں کے گھروں میں. آپ کی 5 بیٹیاں, 5 کی 5 سوشل میڈیا پہ ہیں, ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں, اونٹ پٹانگ پیسہ دکھائی جا رہی ہیں, گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں, لیکن گھر تباہ ہو رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو مجھے بڑی بات یاد آتی ہے, جب ہم لوگ میٹرک میں تھے تو اس وقت نا میٹرک ایک مضمون ہوا کرتا تھا سوشل ایولز. اس کی ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے اور ساری عمر یاد رہے گا. سوسائٹی کنسسٹ آف پیپل, انڈیویجولز. اف انڈیویجولز ریفارم دیم سیلف, سوسائٹی ول ریفارم اٹ سیلف. اور اسی طرح خراب ہونے میں بھی ہے کہ اب جب خراب ہونا شروع ہوگا, اگر انڈیویجول خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, سوسائٹی ساری کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ہماری سوسائٹی کا ستیہ ناش یہی ہو رہا ہے کہ اب ان چیزوں کو برائی کے طور پر لیا ہی نہیں جا رہا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کی کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اسی لیے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ جو ارمغان کا کیس تھا, مصطفیٰ کا کیس تھا, یا بہت سارے ایسے کیسز دیکھے گئے ویئر منی, ڈرگز, لڑکی اور مادیت انوالو تھی, ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.